ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل، عمارت سازی کے 12 مضامین ماہنامہ دریافت میں شمارہ نمبر 4 میں شائع ہوئے تھے۔ یہ 12 مضامین 12 قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ گوتھک گرجا کا اوپر کی طرف اٹھنے کا انداز، جو نوکدار پشتوں، کنگوروں اور میناروں سے ظاہر ہوتا ہے، گوتھک گرجا کو ایک سچی فنکارانہ آزادی عطا کرتا ہے۔ گرجا کی یہ خارجی ہیئت، جو اپنے اندرونی حصے سے گہرے طور پر منسلک ہوتی ہے، بہرحال اپنی خود مختار ہیئت قائم کرنے لگتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے الگ مقاصد ہوتے ہیں جو اسے پورا کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً پشتوں کو دیکھیے، یہ اندرونی حصے کے کھمبوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور عمارت کے مجموعی استحکام اور اس کی اونچائی کو تقویت پہنچانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کھمبے کی قطاریں کس طرح اٹھائی گئی ہیں۔ پشتے آگے جا کر چوٹی، کلس اور کنگوروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح گرجا کے اندرونی حصے میں کھمبے درختوں کے تنے کی طرح لگتے ہیں، اسی طرح گرجا کے خارجی اجزاء بلند ہوتے ہوئے کلس اور کنگوروں کے جنگل کا تاثر پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ بلند مینار یعنی ٹاور ہوتے ہیں۔ اسی ٹاور میں گرجے کا گھنٹا گھر بھی ہوتا ہے، جس میں گھنٹیوں کی آواز عبادت کرنے والوں کو عبادت کے لیے آنے کی دعوت دیتی ہے۔ بلندی سے گھنٹیوں کی آواز دور دور تک سنائی بھی دے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس رومانی گوتھک فن تعمیر کا، جو 13ویں صدی عیسوی میں بلوغت کو پہنچ گئی، گات کے اس قبیلے سے کیا تعلق ہے جو آسٹریاز اور گیلیسیا کی پہاڑیوں میں بھگا دیے جانے کے بعد وہ اسپین میں بڑی حد تک آزاد رہے۔ اسپین کی عمارتوں میں ہمیں ان اجزاء کا سراغ ملتا ہے جو بعد میں گوتھک اسلوب کہلایا، اور اسی وجہ سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عرب عمارت سازی اور گوتھک عمارت سازی میں نمایاں تعلق بھی ممکن ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں اسلوب علیحدہ ہیں۔ عرب کے عہد وسطیٰ کی عمارتوں میں نوکدار محرابوں کی بجائے گھوڑے کی نال کی طرح محرابیں ہوتی ہیں۔ دراصل عربوں کی عہد وسطیٰ کی عمارت سازی مختلف قسم کے مذہبی عبادت کے لیے تھی۔ ان عرب عمارتوں میں مشرقی انداز کا حد اعتدال سے تجاوز اور آرائش کا شان و شکوہ ملتا ہے۔ اس میں رومن اور عہد وسطیٰ کے فن تعمیر کے خارجی اجزاء ملے جلے ہیں۔ جاری ہے۔